تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پسند نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی تجھے پسند نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تجھے پسند نہیں، سب چیزوں پر اعتراض کرتے ہو، آخر دشمنی کیا ہے؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام اگر داڑھی سنت کے طور پہ، دینی روایت کے طور پہ منتقل نہیں ہوئی تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام نے داڑھی رکھی، کسی نے نہیں منڈوائی، اور سب کے ہاں یہ بھی زیر بحث ہے کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تمام صحابہ نے یعنی باقاعدہ کوئی سروے کیا گیا ہے، کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی بیان دیا ہے انہوں نے؟ اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس زمانے کا عام رواج یہ تھا جس کی بنیاد پر قیاس کیا جاتا ہے۔ مشرکین نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، مجوس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اہل کتاب نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، آپ حضرات نے مشہور اسکالر جاوید احمد غامدی کی گفتگو سنی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نے داڑھی رکھی، تو اس پر جاوید احمد غامدی نے کہا بھی تم نے صحابہ کرام پہ کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے داڑھیاں رکھی ہیں، یا صحابہ کرام نے اپنے بیان ریکارڈ کیے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھی؟ اور اس پر ایک یہ بات بھی اس نے کی ہے کہ یہ کون سا کمال ہے کہ صحابہ کرام نے داڑھی رکھی، اس وقت تو مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے۔ تو میں اس حوالے سے دو تین باتیں جاوید احمد غامدی کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ ہمارا سوال یہ ہے، آپ ہمیں بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی یا نہیں؟ ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے یا نہیں، کتابی شکل میں اس کا مدلل جواب دو۔ قرآن کریم نے ہمیں کیا حکم دیا کہ تمہیں ظاہر باطن نبی جیسا بنانا ہے یا نہیں؟ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ دشمنی کیا ہے، وہ اندر کی بات بتاؤ۔ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت وضاقتہ کے ساتھ دشمنی کیا ہے، وہ اندر کا بغض بتاؤ ہمیں، تاکہ کھلے امت کے سامنے کہ تجھے بغض کیا ہے۔ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پسند نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی تجھے پسند نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تجھے پسند نہیں، سب چیزوں پر اعتراض کرتے ہو، آخر دشمنی کیا ہے؟ نمبر دو، غامدی کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام پہ کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، اگر کیمرہ فٹ کرنے والی بات ہے تو یہ کہاں کیمرے فٹ تھے کہ قرآن پاک خدا کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور یہی ہے، یہ کیمرے کے ذریعے سے آیا ہے؟ اصل میں جو یہ دین کے ماخذ ہیں قرآن اور سنت، یہ غامدی ان سے اعتماد ختم کر رہا ہے کہ آج میں یہ کہوں گا کہ صحابہ پہ کیمرے فٹ تھے تو کل میں یہ کہوں گا کہ نبی پہ کیمرے فٹ تھے کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ یہاں پر پہنچنا چاہتا ہے۔ باقی غامدی کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے داڑھی رکھی تو اس میں کون سا کمال ہے، اس وقت تو مشرکین بھی رکھتے تھے، تو غامدی صاحب کل کو یہ بھی کہے گا کہ بھئی یہ کون سا کمال ہے کہ بندہ قمیص اور شلوار پہنے، وہ تو مشرکین مکہ بھی پہنتے تھے۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ ننگا ہو جائے، کمال یہ نہیں کہ بندہ لباس پہنے، کیونکہ وہ مشرکین بھی پہنتے تھے۔ کمال یہ ہے کہ جاوید غامدی کی طرح ننگے ہو جاؤ۔ کل کو غامدی یہ بھی کہے گا کہ بھئی یہ کون سا کمال ہے کہ تم نکاح کرو، یہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ کمال تو یہ ہے کہ تم زنانہ طوائف کرو، تم ایسے بازاروں میں عیاشیاں کرو تاکہ پتہ چلے کہ تم علیحدہ ہو۔ کل کو غامدی یہ بھی کہے گا کہ بھئی یہ کون سا کمال ہے کہ تمہارے نسبی رشتے ہوں، بہن بھائی ہوں۔ کل کو غامدی آکسی کہ بھئی ایک ایڑا کمال ہے کہ تمہارے بھین بھرا ہومن، او تا مشرکین دے بھی ہونے ہن۔ کمال تا اے ہے کہ تسا ایویں ہوو کہ سارے رنڈ ہوو، نہ تمہارا کوئی منڈ ہووے نہ پاند ہووے۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی بڑا اسکالر ہے، بڑی شائستگی سے بات کرتا ہے، بڑا اردو ادب ہے۔ بابا ایسی شائستگی، اسی کا نام شائستگی ہے، اسی کا نام اردو ادب ہے جس میں پیغمبر کی سنت کا احترام نہ ہو، پیغمبر کی سنت کا حیا اور لحاظ نہ ہو۔ ایسی شائستگی تمہیں مبارک ہو، اس طرح کا ردی مال تمہیں مبارک ہو۔
اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دین اسلام کی بنیاد نبی سے محبت ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار ہے، مرنا بھی اکارت۔